جانوروں کے جسم میں روح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں جی اتنی ڈیٹیل تو ہمیں نہیں بتائی کہ جانوروں کے جسم کے اندر روح نہیں لیکن جان کا تو مسئلہ آیا ہے کہ جان ان کے اندر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ لگا لیتا ہے، نکال لیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے۔ البتہ جو روح کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ تو انسان کے لیے ہی استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فنفخت فیہ من روحی اپنی طرف سے خاص روح پھونکی ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کی امانت ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوینٹی کی طرف سے، ایک خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو جس کے اندر انسان کی شناخت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کر سکتا ہے اس روح کے ذریعے سے۔ باقی اس کے ذات قرآن میں واضح آ گیا، پچھلی دفعہ آیت گزر چکی ہے کہ نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے اور اس کا علم نہیں مگر بڑا قلیل دیا گیا ہے۔ تو یہ روح کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے، یہ اس دنیا کی فزیکل چیز نہیں ہے۔ دنیا صرف فزیکل چیز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز نظر نہیں آتی ہیں لیکن چونکہ فزیکل چیز ہے ڈیٹیکٹ ہو جائیں گی، لیکن روح نہیں ڈیٹیکٹ ہوگی۔ کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن روح، فرشتے، اس طرح کی جو عالم غیب کی چیزیں ہیں وہ ہے ہی ان الذین یخشون ربهم بالغیب ہے، تو غیب کے اوپر آپ نہیں مان لے گا۔ یہ پچھلے درس میں آپ نے بتایا تھا کہ غسل جنابت جو ہے وہ لیٹ بھی ہاں جی کر سکتے ہیں، اس کی کیا طریقہ کار ہے؟ جیسے لیٹ کرنا ہے اگر تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ وضو کر کے لیٹ جائے۔ غسل جنابت اگر کسی نے لیٹ کرنا ہے اس وقت وضو کرے لیٹ جائے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل میں کئی بیویوں کے پاس جو ہے وہ ازدواجی تعلق کے اعتبار سے دورہ فرمایا کرتے تھے اور اس دوران صرف وضو فرماتے تھے، غسل ایک ہی کرتے تھے اینڈ پہ۔ تو نمبر آف غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا۔ وتر کے بعد والی دو رکھتے ہیں نفل ہے، ہاں جی یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف؟ جی صحیح حدیث ہے، میں نے بتایا صحیح مسلم میں ہے میرے بھائی، 1724 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز وتر کے بعد دو رکھتے ہیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کو اگر کسی نے ضعیف کہنا ہے تو آپ پھر اپنا خود۔ اشراق کی کتنی رکعت ہے؟ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا وتر والا، اور 10ویں دیو جن نے تو ہمیں پاک چھوڑی ہے کہ بھی ضعیف ہے۔ ساڑھے بات تو بخاری مسلم بھی ضعیف ہوگی بھائی، میں کہنا ہوں میرے لیکچرز تو بعد جنہیں اہل حدیث ہونا ہے وہ پکا اہل حدیث ہوئے گا یا منکرین حدیث بن جائے گا الحمدللہ۔ لیکن بخاری مسلم دی کئی حدیثاں نو ہاں جو کہندے سارے کہندے نے جناب، سارے مجرم نے، خالی ایک بندہ نہیں ہے جے مگر تسی پے ہو، باقی بھی کہندے نے ضعیف۔ میرا اپنا سوال ایک بلکہ میں کہنا ہوں بندہ بے ایمان نہیں ہے اور ضعیف کہہ کے انکار کردا ہے نا بخاری مسلم نو، تے جڑے صحیح مندے بھی کہندے نے بیان نہیں کرنی چاہیے وہ بھی تے انکار کر رہے نے، وہ بڑے مجرم نے۔ جڑے صحیح مان رہے ہیں پھر کہندے میں نہیں مننا، وہ بڑا مجرم ہے۔ جڑا کہندا میں صحیح نہیں مننا تا نہیں میں مندا، وہ بڑا مجرم ہے۔ بڑا مجرم تو وہ ہے جو بخاری مسلم نو صحیح مان کے عمل نہ کرے، وہ بڑا مجرم ہے۔ جو کہہ رہے ضعیف ہے اس نے تو اپنا جان چھڑا لی نا، جرا کر کے جان چھڑا لی کہ میں نہیں مانتا، لیکن یہ کہتا ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن بیان کرنا حرام ہے، اس کو ڈسکس کرنا حرام ہے، وہ بڑا مجرم ہے، وہ دی جان نو پیٹو۔ ہاں جی یوسف، اشراق کی کتنی رکعت؟ اشراق کی کم سے کم 2 رکھتے ہیں جی، زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا۔ اشراق، چاشت، اوابین، دوحہ، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے۔ اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں، جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب، دوحہ۔ اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں تو چین ہی ہوتا، چاشت دوحہ کا ہی ترجمہ ہے۔ اشراق سورج نکلنے کے بعد، سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا، آپ پڑھ سکتے ہیں 2 نفل کم سے کم ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے، اور جسم کے 360 جوڑ ہیں اور ان تمام کی طرف سے 2 رکھتے ہیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی، رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مہینے میں 3 روزے رکھنا اور اشراق کی نماز پڑھنا۔ انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ وہی 12 ہی ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر، نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرتا رہے؟ ضعیف ہے روایت جی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے، اور اس سے بھی آسان وظیفہ
جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا. آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں, سبحان اللہ وبحمدہ ایک دفعہ ہو گیا نا, یہ ایک کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, یہ 4 کلمات بن